آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. شاہد صاحب، جو موجودہ حکومت ہے آپ کی ان کے بارے میں دوری اپنی جگہ پہ، لیکن آپ اس کی کارکردگی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ صفر، کوئی کارکردگی بالکل صفر. بالکل صفر. یہ جو اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں. ہاں، اسٹاک ایکسچینج جاتا ہے انویسٹمنٹ کے اعتماد بڑھے تو اوپر جاتا ہے. اچھا. اسٹاک ایکسچینج اوپر جاتا ہے کمپنی کی پرفارمنس بہتر ہو، کمپنیوں پہ ٹیکس کی شرح کم ہو، اور پھر آخر پہ اسپیکولیٹو سٹا. اور یہ جو تو یہ ہمارے تو نہ حکومت کی اعتماد بڑھا ہے، نہ آپ کی کمپنی کی پرفارمنس بڑی ہے، نہ ٹیکسیشن 61% پہ چلی گئی ہے. کون کام کرے گا پاکستان میں؟ 61% ٹیکسیشن ہے کمپنیوں کے اوپر. تو باقی پھر یہ ہے کہ اسپیکولیٹو مارکیٹ ہے، انڈر ویلیوڈ ہے، اس میں کوئی شبہ انٹرسٹ نہیں. ریٹ جو کم ہوا ہے وہ بھی بہتری کی علامت. وہ تو کام ہوتے ہیں، وہ تو شرح افراط زر کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں نا. اوپر جائے گی آپ وہ بھی بڑھانے پڑتے ہیں. تو افراط زر ہمارے ملک کی جو ہے وہ دنیا کی کوموڈٹی پرائسز سے لنکڈ ہوتی ہے، خاص طور پر تیل سے. تو تیل جب $70 برینٹ کے لگ بھگ ہوتا ہے تو آپ کے حالات بہتر رہتے ہیں. جیسے ہی اوپر جانا شروع کرتا ہے پھر آپ کے حالات بدلتے ہیں. اس میں ہماری حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بیرونی اثر ہے. نہیں، ہماری حکومت تو یہ سمجھتی ہے کہ جو دنیا میں تیل کی قیمتیں ہمارا وزیر اعظم سیٹ کرتا ہے. کیونکہ ہم ہر 15 دن بعد وزیر اعظم صاحب اناؤنس کرتے ہیں کہ تیل میں نے بڑھا دیا ہے، میں نے کم کر دیا ہے. الگ اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں پچھلے 10 سال سے کہہ رہا ہوں یہ تماشا ختم کر دیں، اس کو ڈی ریگولیٹ کریں. مارکیٹ میں پوری دنیا ایسے ہی کرتی ہے. ہم اور پھر پوری کوشش کرتے ہیں نظام کو بدل کے تھوڑا اس میں وہ خرابی پیدا کر کے کہ جی بڑھنے نہ پائے. بھائی اس نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. ہم نے نظام کو تباہ کر دی. ساری کمپنیاں یہاں سے چھوڑ کے چلی گئیں. جب ہم نے مداخلت شروع کی تیل کی قیمت کے اندر، بڑی بڑی کمپنیاں چھوڑ کے چلی گئیں. اچھا، اب آتے ہیں آپ کی اپنی پارٹی کی طرف. تو آپ کی پارٹی کیسی چل رہی ہے؟ دیکھیں، ہم نے ایک غیر روایتی طور پہ ہم نے جماعت بنائی ہے. جو ایک کنونشنل طریقہ تھا نا کہ آپ 50-60 الیکٹیبل اکٹھے کر لیں، تو ایک دن پتہ چلتا تھا 50-60 لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کی فوٹو آ جاتا تھا، ان کی ایک آدمی صدر ہوتا تھا، ایک نائب صدر، پوری کابینہ بنی ہوتی تھی، پارٹی بھی بنی ہوتی تھی. تو ہم نے اس طرح نہیں کیا. اور یہ جماعتیں عام طور پہ الیکشن سے پہلے آپ کو نظر آئیں گی یا الیکشن کے بعد ایک کولیشن بنا کر ایک جماعت بنا دی جاتی ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو ہم جماعت کے اندر ایک کیپیسٹی بلڈ کریں کہ لوگ ایسے ہوں جو مسائل کو سمجھ سکیں، ہر ملک کے اندر جو مسائل ہیں، اور ان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ ان کا حل بھی تلاش کر سکیں، بات کر سکیں. یہ تھنک ٹینک تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہے نا. تو ہم نے کہا کہ صلاحیت ہو، جو لوگ جن کا تجربہ ہو، صرف باتیں نہ کریں، صرف کانفرنس نہ کریں، اور جن کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ ملک کے معاملات پہ بات کر سکیں. تو ہم نے اس کو بلڈ کیا. پچھلے 6 مہینے ہوئے ہم نے اس کو بلڈ کیا. اس کے بعد ہم نے گراس روٹ کی سطح پہ ہم جماعت بنا رہے ہیں. الیکٹیبلز کے پاس ہم ابھی تک نہیں گئے، جائیں گے. الیکٹیبل ہونا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہر الیکٹیبل بھی قابل قبول نہیں ہے. آپ کی شہرت اچھی ہونی چاہیے، آپ کی صلاحیت ہونی چاہیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک منفرد جماعت بنے اور اس کا گراس روٹ سے نیچے سے اوپر آئے. ہر ضلع کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بیس بن جائے جماعت کا، 30-40-50 لوگ ہوں جو پھر جماعت کو گرو کریں. یہ طریقہ ہم نے اپنایا. لیکن سردست وہ 3 صاحب ثروت کا جماعت نظر آتا ہے. جی، صاحب ثروت ہونا بھی گناہ نہیں ہے. صاحب ثروت بغیر وجہ کے ہونا گناہ ہے، اور ٹیکس نہ دینا یہ بھی گناہ ہے. تو وہ اس لیے میں نے کہا نا، ہم الیکٹرل ہم نے ڈھونڈے نہیں ہیں. ورنہ آپ کو شاید 50 صاحب ثروت اور 200 کم صاحب ثروت اور اس قسم کے لوگ مل جاتے. نہیں تو کسی مڈل کلاس کسی غریب کو کوئی عہدہ تو دے دیتے. سب کے ابھی عہدہ ہمیں کسی کے پاس نہیں ہے. ابھی ایک صرف آرگنائزنگ کمیٹی بنی ہے مرکزی سطح پر. کنوینر وہ بھی ہم نے جو بھی الیکٹ ہوا، کنوینر انہوں نے مجھے بنایا، مفتیٰ صاحب کو. ہم 2 ہی روئے رواں تھے. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم بہتر کام کریں گے. اور پھر ہم نے ضلع حلقے کی سطح پر بھی آرگنائزنگ کمیٹیز بنا دی ہیں صوبے میں بھی، اور وہ جماعت کو آرگنائز کر رہی ہیں. پھر جب جماعت کی ممبرشپ اتنی ہو جائے گی تو اپنی مقامی سطح پہ الیکشن کرا کر خود ہی اپنے صدر وغیرہ کے انتخاب کر لیں گے. یہ نظام بنا ہے. نواز شریف صاحب نے اس دوران کوئی رابطہ
کانٹیکٹ نہیں کیا؟ نہیں، ان سے رابطہ نہیں ہوا، ہاں، ان سے رابطہ نہیں۔ مسلم لیگ نون کی خواہش اور کوشش تو ہے کہ آپ کو کسی طریقے سے بنا لیں، تو ان کی طرف سے کوئی کوششیں ہو رہی ہیں؟ نہیں، کوئی کوشش نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری کوئی ناراضگی نہیں ہے، مجھے ہم نے کیا منانا ہے۔ میرا ایک بنیادی بات سے اتفاق نہیں تھا، اور وہ اقتدار کو عزت دو سے میرا اتفاق نہیں ہے۔ ہم بدقسمتی سے ہم نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو سمجھ بھی لیا اور اپنا بھی لیا، اور میں بھی آپ بھی سمجھتا ہوں کہ وہی راستہ ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہی ریزن ہے تو پھر آپ جب جنرل باجوہ کو ووٹ دیا تو اس وقت کیوں الگ نہیں ہوئے؟ دیکھیں، میں جماعت کے اندر تھا، میں نے اپنی بات کی، میرا ہمیشہ ایک اصول رہا ہے کہ، اور یہ اصول سب کا ہونا چاہیے، ایشو آتا ہے جب جماعت کے اندر، اب اس پر مشاورت ہوتی ہے، اپنی رائے کا اظہار کریں، اس کے بعد جب وہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ فیصلہ آپ کا فیصلہ بن جاتا ہے۔ اب بعد میں یہ نہیں کہہ سکتے میں نے یہ کہا تھا، میں نے تو اختلاف کیا تھا، نہیں، جب ہو گیا تو آپ کا، پھر آپ کے دو راستے ہیں، یا فیصلے کو مان لے گا، جماعت چھوڑ دیں۔ تو اگر باجوہ صاحب کا جو ایشو تھا اس پر میری رائے بڑی واضح تھی، اور میں نے لکھ کر دی تھی، میں جیل میں تھا، میں نے لکھ کر، لیکن آپ نے جماعت نہیں چھوڑی اس وقت؟ نہیں، میں آپ کو فیصلہ پھر آپ بتا دیں نا، ہر فیصلے پہ آپ جماعت نہیں چھوڑتے، ہر فیصلے پہ نہیں چھوڑتے، ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی فیصلوں پہ آپ بالکل، وہ آپ کا کون سا فیصلہ تھا جس کے پیش نظر آپ نے کہا کہ اب پارٹی ووٹ کو کو چھوڑ عزت دو، دینا؟ ووٹ کو عزت دو، آپ نے اقتدار کو عزت دی، ہاں، آپ نے اقتدار اپنا لیا، اس کے اثرات آپ نے دیکھے۔ نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں باجوہ صاحب کہ کا یہ معاملہ تھا اقتدار بڑا کو، سیدھا، باجوہ صاحب کا معاملہ بڑا سیدھا تھا۔ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل چکی تھی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں، پارلیمان فیصلہ کرے، پھر پارلیمان کیا فیصلہ کرے گی، یہ بھی ان برے فیصلوں میں تھا سپریم کورٹ، اور انتظار کیا آخری 2 ہفتے کا۔ تو میں جیل میں تھا، میں نے ایک رکا بھیجا، میں نے کہا جی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی ہے، فوج نے قبول کر لی ہے، ایکسٹینشن میں مداخلت نہ کریں، ایکسٹینشن آپ دیں، اس کی حمایت کریں۔ حالانکہ مسلم لیگ نون حمایت نہ بھی کرتی تو ایکسٹینشن تو ہو جاتی، اکثریت حکومت کے پاس تھی، لیکن میں نے کہا قانون تبدیل مت کریں، آپ ایک غیر معمولی عمل کو معمول کا حصہ مت بنائیں۔ وہ بدقسمتی سے ہم نے اس بات پہ ایگریمنٹ نہیں ہوا، اور انہوں نے قانون بھی بدل دیا۔ لیکن اقتدار کو عزت دو تو اس وقت سے سیاسی نظریہ بن گیا تھا جب آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل واوڈا جیسے لوگ ٹاک شوز میں بوٹ لہرایا کرتے تھے، تو آپ نے پھر اتنا انتظار کیوں کیا؟ نہیں، میں اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے، اور پوری بھرپور اپوزیشن کرتے تھے، ہم نے بڑی مار بھی کھائی، ہم تھوڑی زیادہ کرتے تھے، اپنے حصے سے زیادہ کرتے تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بنانا بات ہے۔ اب میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، 35 سال اس وقت ان کی سیاست کو ہو گئے تھے۔ ان کی سیاست کا عروج جو تھا وہ 2021 کا گزر زمانہ کا، میری نظر میں گزر زمانہ کا جلسہ تھا، جس کو ان کی سوچ کو لوگوں نے قبول کیا، لوگ ووٹ کو عزت دو کے ساتھ ہوئے، لیکن 1 سال کے اندر اندر آپ نے وہ بدل دیا۔ عدم اعتماد بالکل آئینی ہے، آئین کا حصہ ہے، ایک آئینی حق ہے اپوزیشن کا عدم اعتماد کرنا، اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عدم اعتماد عمران خان صاحب کھو چکے تھے۔ اس کے بعد اس کے اعتراف انہوں نے بھی کیا، اور باجوہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا تو بندے ہم نے پورے کیے تھے۔ اچھا، یہ جو افواہیں ہیں کہ جی نہیں، اصل بات یہ نہیں تھی، اصل بات یہ تھا کہ آپ جنرل باجوہ کا کوئی ایسا پیغام لے کے گئے تھے کہ اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب بدل ہو گئے؟ نہیں، میرا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، اس کی بھی بڑی لمبی کہانی ہے۔ جی، میں کسی کا زندگی میں پیغامبر نہیں رہا، میں نے ہمیشہ بڑی سیدھی بات کی ہے، تو اس حقیقت کی جو حقائق ہیں وہ چلے کس دن بیان کر، جو میاں صاحب بیان کریں گے مجھے قبول ہے۔ نہیں تو میاں صاحب نے تو چھپ کر روزہ رکھا ہوا ہے۔ نہیں، وہ بیان کر دیں تو اچھا ہے، جو وہ بیان کریں گے قبول ہے، لیکن میں بالکل دوسری ایکسٹینشن کے حق میں نہیں تھا۔ اچھا، باجوہ صاحب کی دوسری ایکسٹینشن کی بات چل رہی تھی، میں اس کے حق میں نہیں تھا۔ تو اس کے حق میں تو مسلم لیگ نون میں کوئی بھی نہیں تھا دوسری ایکسٹینشن کے حق میں؟ یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ نہیں، دوسری ایکسٹینشن، ساری میں تیسری سے دوسری کو، آپ کی غلط فہمی، ہاں، میں تیسری سے دوسری کو، میں بھی دوسری کی بات، ہاں، تو اس کے حق میں آپ نہیں تھے، نہیں۔
اور حق میں کون کون زیادہ سرگرم عمل تھے؟ ان باتوں کو چھوڑ دیں، ہم سب دوست ہیں، سب جانتے ہیں جو حق میں تھے۔ ہاں نہیں وہ تو ہم بھی تھوڑے بہت جانتے ہیں، لیکن یہ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ عوام کو جاننا چاہیے نا۔ نہیں، عوام کو دیکھیں، یہ باتیں جو ہے یہ ایک قیاس آرائی کی زمرے میں چلی جاتی ہیں، جس بات کا میں کوئی دلیل دے سکوں یا میں کوئی ثبوت پیش کر سکوں، لیکن میں حقیقت جانتا ہوں، لیکن وہ بیان کرنے والی نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی نہیں بیان کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا۔ اچھا، صوبوں کی حکومت کا ذکر کرتے، پنجاب حکومت کے بارے میں یہ تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت اچھی پرفارم کر رہی ہے۔ صوبائی حکومتیں تاثر پہ نہیں چلتی ہیں، حقیقت پہ چلتی ہیں۔ حقیقت ہمارے صوبوں کی بڑی مختلف ہے۔ ہمارے صوبوں نے اپنا نظام اس حد تک تباہ کر دیا ہے کہ اب آپ کے پاس ایک ہی حل ہے کہ ان صوبوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ اس حد تک یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے، نظام اتنا ختم ہو گیا ان صوبوں کے اندر، صرف ایک صوبے کی بات نہیں، سب میں اتنا کرپٹ ہو گیا ہے، اتنا تباہ ہو گیا ہے، عوام سے اتنا دور ہو گیا ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان صوبوں کو ختم کر کے مزید صوبے قائم کریں، مزید صوبے بنا دیے جائیں۔ مزید صوبے آپ کو بنانے پڑیں گے۔ اس میں بالکل میں اس سے نیا پنڈورا باکس نہیں کھلے گا، پنڈورا باکس ہمیشہ کھلے، جی پنڈورا باکس کھلے، اس کے حل ہیں، ہر پنڈورا باکس کا حل ہے۔ پنڈورا میں بھی جانتا ہوں سندھ میں کیا سوچ ہے، جنوبی پنجاب میں کیا سوچ ہے، خیبر پختونخوا میں کیا سوچ ہے، بلوچستان میں کیا سوچ ہے، لیکن یہ لیڈرشپ کا تقاضا ہے کہ اس ناکام نظام کو لے کر آپ آگے نہیں جا سکتے۔ ان صوبوں کے اندر رہ کر بھی اصلاح ہو سکتی ہے، وہ بھی بالکل ممکن ہے، لیکن وہ ایک مستقل حل نہیں ہوگا۔ آپ ماضی میں امید پھیلاتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اب مایوسی پھیلا رہے ہیں؟ نہیں، میں حقیقت پھیلا رہا ہوں۔ جو آنکھیں بند کر کے حقیقت سے انکار کریں گے، میں ان کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔